بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں کامران سنگھ بٹالوی اور مجھے آج آپ سے بات کرنی ہے ان دنوں پاکستان اور بھارت کے مابین زیر بحث ایک ڈرامائی سٹوری کے حوالے سے۔ یقیناً میں اسی سٹوری کے حوالے سے بات کر رہا ہوں جس میں سیما حیدر اور سچن نام کے دو پریمی جو کہ بھارت اور پاکستان سے جن کا تعلق ہے شادی کرتے ہیں، کھلبلی مچتی ہے اور اس کے بعد ایک نئی میڈیا وار کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ سٹوری جس میں صوبہ سندھ سے تعلق رکھنے والی سیما حیدر جو کہ 4 بچوں کی ماں ہے، بڑے ڈرامائی انداز سے یا ایک افسانوی جس طرح ایک سٹوری ہوتی ہے اس انداز سے یہ بیرون ملک کام کرنے والے اپنی شوہر کی کمائی کو اکٹھا کرتی ہے، اس سے زمین خریدتی ہے، پھر اس زمین کو بیچتی ہے، پھر انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے وہ اپنا وہ نیا جیون ساتھی تلاش کرتی ہے اور اس معاشقے کے نتیجے میں وہ اپنے بیرون ملک کام کرنے والے شوہر کو دھوکہ دیتی ہے، زمین بیچ کر دبئی جاتی ہے بچوں سمیت، دبئی سے نیپال جاتی ہے، نیپال سے انڈیا جاتی ہے اور پھر ساری حدود و قیود پھلانگتے ہوئے وہ اس بھارتی شہری کے ساتھ شادی کرتی ہے۔ شادی کے بعد جیسے ہی یہ معاملہ ڈسکلوز ہوتا ہے، بھارتی پولیس اسے گرفتار کرتی ہے اور گرفتاری کرنے کی دیر ہوتی ہے کہ انڈین میڈیا کے ہاتھ میں ماچس آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح بندر کے ہاتھ میں ماچس آتی ہے اور وہ ہر طرح سے اپنے ارد گرد کی چیزوں کو جلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور حیرت اس بات کی ہے کہ یہ ایک انفرادی میٹر ہے، دو شخصیات کے درمیان ایک میٹر ہے جس کو نیشنز کے ساتھ، جس کو نظریات کے ساتھ سمبلائز کیا جا رہا ہے، جو کہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ اور انڈین میڈیا کو ایسے جیسے کوئی خزانہ مل گیا ہے جہاں پر یوٹیوبر سے لے کر ایک ہائی مین سٹریم میڈیا میں بھی اس کو اسی انداز میں دکھایا جا رہا ہے۔ لیکن میرے نزدیک یہ خاتون مشکوک جو ہے وہ شخصیت کی حامل ہے اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں کہ اس خاتون کا بھارت میں جانا اور ہندی الفاظ کی جو پروننسیشنز ہیں، تلفظ کی ادائیگی ہے، اس کے اندر اس کا جو ہے نا اظہار کرنا اور اس کے بعد جو ہے اپنے 4 بچوں کو اپنے ساتھ لے جا کر ہندو دھرم کو جو ہے ایکسیپٹ کرنا، دین اسلام سے نکلتے ہوئے مرتد بن کر جو ہے وہ دین اسلام کو خیر بات کہنا، یہ یقیناً ایک مسلمان عورت ہرگز نہیں کر سکتی۔ اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے اب تک جتنے بھی ویلاگز یا نیوز کرنٹ افیئر کے پروگرام دیکھے ہیں اس میں آپ کو اس خاتون کے جو سندھ میں بسنے والا خاندان ہے، نہ ماں کا پتہ ہے، نہ باپ کا پتہ ہے، نہ بہن کا پتہ ہے، نہ کسی بھائی کا پتہ ہے، صرف پتہ ہے تو اس شوہر کا پتہ ہے۔ تو اس سے بہت سے سوالات جو ہے وہ ذہن میں جنم لیتے ہیں۔ یہ سوالات کیا ہیں اور ان کے جوابات کیا ہیں، ان کو جاننے کے لیے یقینی طور پر پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں اور لا اینڈ انفورسمنٹ کے اداروں کو اس واقعہ کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ واقعہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا سننے میں یا دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اور دوسرا، اس جو ظاہری طور پر یہ ایک لو سٹوری لگ رہی ہے یا رومانس سے بھری ایک 4 بچوں کی اور ایک ان میرڈ شخص کی داستان ہے، لیکن اخلاقی تناظر میں اگر اس کو دیکھا جائے تو یہاں پر میں واضح کرنا چاہوں گا، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا، کہ یہ واقعہ ہرگز
مجموعی طور پر پاکستان کے قومی معاشرے کی نمائندگی نہیں کرتا۔ بالکل اسی طرح جس طرح نیکی کے ساتھ بدی ہوتی ہے، جس طرح اچھائی کے ساتھ برائی ہوتی ہے، اسی طرح معاشرے میں اچھے لوگوں کے ساتھ بد لوگ بھی ہوتے ہیں، جس میں سیما حیدر ایک ایسی جو ہے وہ خاتون ہے جس کو معاشرے کا ایک بیڈ سمبل قرار دیا جائے تو بے جانا ہوگا۔ اس کی ہسٹری کیا تھی، یہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی، کب اس نے شادی کی اور کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن 4 بچوں کی ماں، مسلمان خاتون، اور اپنے میاں کو دھوکہ دے کر کسی بھی صورت وہ باہر نہیں جا سکتی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اپنا مذہب تبدیل نہیں کر سکتی۔ اس سے یقینی طور پر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے بھارتی ایجنٹ ہی ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ اخلاقی لحاظ سے میں بات کر رہا تھا کہ وہ افراد جو روپے پیسے کی خاطر یا اچھے روزگار کی خاطر اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر باہر جاتے ہیں، یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو کہ بچوں کی پرورش میں اور ازدواجی تعلقات کی دوری میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، اور یہ جو کردار ہے یہ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے اور پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، لیکن موسٹلی یہ نیگیٹو ہی ہوتا ہے، جس کی مثال آپ کو سیما حیدر کی صورت میں دیکھنے میں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ کا جو بے دریغ استعمال ہے اخلاقی اعتبار کے حوالے سے یا اخلاقی تناظر کے حوالے سے، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ زیادہ دور نہ جائیں، ابھی 1-1.5 سال قبل کی ہی بات ہے جب دعا زہرا کا ایک واقعہ رونما ہوا، جس میں لاہور اور کراچی سے تعلق رکھنے والے لڑکا اور لڑکی کا ایک ابھی وہ بالغ بھی نہیں ہوئے تھے اور انہوں نے نکاح کر لیا۔ تو یہ واقعہ بھی جو ہے وہ اسی طرح کی جو ہے وہ انٹریکشن جو کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بنتا ہے، اس کے نتیجے میں وجود میں آیا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے میڈیا کے سوشل میڈیا، چاہے وہ انٹرٹینمنٹ کی صورت میں ہو، چاہے وہ انفارمیشن کی صورت میں ہو، اس کو استعمال کرتے ہوئے نہ صرف خود جو ہے نا محتاط ہونا چاہیے، بلکہ اپنی اولاد، اپنے عزیز و اقارب جو آپ کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، آپ کی بہن بھی ہو سکتی ہے، آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، ان کے اوپر بھی چیک رکھنا چاہیے۔ تو آج کی بات اسی پر میں ختم کرنا چاہوں گا کہ یہ سیما حیدر کا جو واقعہ ہے یہ قطعاً بھی نہ ہی پاکستانیوں کی اور نہ ہی مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے، بلکہ اس کے لیے یہ کہنا بہتر ہوگا خس کم جہاں پاک کہ اس طرح کی جو ہے وہ گند اگر چلا گیا سو چلا گیا۔ ملک میں کسی کو بھی اس کے حوالے سے کوئی پرواہ نہیں ہے، جتنا کہ انڈین میڈیا اسے اچھال کر یا پھیلا کر بتانا چاہ رہا ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔